نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بک 3 کو شروع کرنے سے پہلے مزید فی افعال سے آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سے دوسرے، تیسرے اور چوتھے باب کا مختصر سا تعارف کرایا گیا تھا۔ تو ان تینوں ابواب کی خصوصیت کیا ہے؟ ان تینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 4 حروف والے افعال ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان 4 حروف والے افعال کے مضارع میں علامت و مضارع پر ضمہ لگائی جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا 5واں باب ہے۔ اب دیکھیں اس باب میں اور دوسرے باب میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، صرف اس تا کا فرق ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اس دوسرے باب کے شروع میں تا لگا دیں تو یہ 5واں باب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ اس کا 6واں باب ہے۔ اب اس 6 باب میں اور تیسرے باب میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی صرف ایک تا کا فرق ہے۔ یعنی کہ اگر آپ تیسرے باب کے شروع میں ایک تا لگا دیں تو پھر یہ 6واں باب بن جائے گا۔ تو اس کا 5واں باب ہوگا تفاعل، اور 6واں تفاعل۔ اور ان دونوں ابواب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں ابواب میں کسرہ نہیں آتی، بس فتح ہی فتح آتی ہے۔ اور پھر کسرہ جو ہے نا، وہ صرف ان کے فاعل میں آتی ہے، اور اسے باب تفاعل بھی کہتے ہیں۔ تو اگر اس کا فعل ہے تعلم، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یاد رہے کہ اس کے مضارع میں کسرہ نہیں لگائی جائے گی، تو اس کا مضارع بن جائے گا یتعلم۔ تو چلیے اب اس کا امر بناتے ہیں۔ اس کے حرف و مضارع اور آخر کی ضمہ کو ختم کریں تو یہ بن جائے گا تعلم۔ تو اب اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس کا مصدر ہوگا تعلم۔ اچھا، تو اب اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس کے شروع میں بھی ہم منہ لگا دیں گے، یعنی کہ میم پر ضمہ، تو اس کا اسم فاعل بن جائے گا متعلم۔ دیکھیں، یہ اس باب میں وہ واحد مقام ہے جہاں کسرہ آئے گی، اور پھر اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ ہم اسم فاعل کے لام کلمہ کے کسرہ کو جب فتح میں تبدیل کر دیں گے تو یہ اس کا اسم مفعول بن جائے گا، یعنی یہ کیا ہوگا؟ متعلم۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ان کے اسم مفعول بنانا بھی سکھا رہی ہوں، لیکن یاد رہے کہ ایسے افعال جن کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جو متعدی افعال ہوتے ہیں، ان ابواب میں ان کا ہی اسم مفعول استعمال ہوگا۔ تو چلیے پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان بنا لیتے ہیں۔ تعلم، تعلم، تعلموا، تعلمت، تعلمتا، اور پھر تعلمنا، تعلمتا، تعلمتما، تعلمتم، تعلمتی، تعلمتما، تعلمتن، تعلمتو، تعلمنا۔ چلیے اب اس کا مضارع ہوگا یتعلم، یتعلمانی، یتعلمون، تتعلم، تتعلمانی، یتعلمن، تتعلم، تتعلمانی، تتعلمون، تتعلمین، تتعلمانی، تتعلمن، اتعلم، نتعلم۔ اور اس کی امر کی اسناد کیا ہوں گی؟ تعلم، تعلما، تعلمو، تعلمی، تعلما اور تعلمنا۔
چلیے اب اس باب کا ایک اور فعل ہے توکلا. اس کا مضارع ہوگا یتوکلو اور امر توکل. پھر اس کا مصدر ہوگا توکل اور اسم فاعل ہوگا متوکل اور اسم مفعول ہوگا متوکل. چلیے اب ایک فعل ہے تکلما. اس کا مضارع ہوگا یتکلمو اور امر ہوگا تکلم. پھر اس کا مصدر ہوگا تکلم اور اسم فاعل ہوگا متکلم اور اسم مفعول ہوگا متکلم. تو دیکھیں متکلم ضمائر کو ہم آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح ہم اکثر کہتے ہیں یا متکلم. تو آج ہمیں اس کی کنسٹرکشن سمجھ میں آئی ہے کہ یہ متکلم دراصل کیا ہے. تو اب اس کا مصدر کیا تھا؟ تکلم. دیکھیں اس کا ایک فعل ہے تبسمہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مسکرایا. تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یتبسم اور امر تبسم. پھر اس کا اسم فاعل ہے متبسم اور اس کا اسم مفعول نہیں ہوتا، جبکہ اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تبسم. تو اگر آپ کو اس فعل کے مصدر کا پیٹرن بھول جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرا نام دہرا لینا ہے. میرا نام کیا ہے؟ شہناز تبسم. تو یہ تبسم آپ کو یاد دلائے گا کہ اس کا مصدر تفاعل کے وزن پر ہے، یعنی یہاں اس کے عین کلمہ پر دم آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تبسم. تو دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی سالم افعال کی گردانیں بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے چلیے اب معطل افعال پر آ جاتے ہیں. تو اس کا ایک فعل ہے تلقا. چلیے اب اسے بھی مختصر طور پر پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسے ہم بک 3 میں پوری تفصیل سے سمجھیں گے. لیکن نا یہ ناقص افعال ہیں، ان میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، خاص طور پر ان کے مصادر میں. تو انہیں ہم بک 3 میں ہی تفصیل سے پڑھیں گے. تو چلیے اب اسے مختصراً پڑھ لیتے ہیں. تو یہ فعل ہے تلقا اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یتلقا. تو اس کے فعل ماضی تلقا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ المقدرہ. اور پھر مضارع فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، کیونکہ یہ دراصل یتلقی ہے. چلیے اب اس کا امر بنائیں، ان دونوں کو حذف کر دیں. تو اب اس کا امر کیا رہ گیا؟ تلقا. تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف حرف علہ. تو اب دیکھیں نا یہ سب بولنا آپ کے لیے آہستہ آہستہ آسان ہوتا جا رہا ہے نا. تو اب اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ متلقن، جو کہ دراصل متلقیٌ ہے. منقوص ہے نا، اس لیے اس کے یون کو ہم ختم کر کے ایک کسرہ کی صورت میں اس کے لام کلمہ کی کسرہ کے نیچے لگا دیں گے. تو یہ بھی بن جائے گا متلقن. اب اگر ہم اس کے شروع میں ال لگائیں تو اس کی یا کھل کر واپس سامنے آ جائے گی. تو اب اس متلقن کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ المقدرہ علی الیاء المحذوفۃ. اور پھر اس المتلقی کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے اسم مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ المقدرہ علی الیاء. دیکھیں نا یہاں پر ہمیں یا نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم کہیں گے علی الیاء المحذوفۃ. اور یہاں پر چونکہ یا موجود ہے اس لیے اب ہم المحذوفۃ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ جلد ہی اس سب میں ماہر ہونے والے ہیں، ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے مصدر کو ہم ابھی نہیں پڑھیں گے،
کیونکہ اگر میں نے اسے ابھی آپ کو بتا دیا تو فی الحال یہ آپ سے ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کے مصدر کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ چلیے ایک اور فعل ہے تمنا، اس کا مضارع ہوگا یتمنا اور امر تمنا، پھر اس کا اسم فاعل ہوگا متمنن۔ تو یہ باب تھا تفاعل۔ اگر آپ کو بھول جائے تو آپ نے تبسم کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ چلیے اب اگلے باب پر چلتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم ایک گاڑی میں گزرتے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ اس بلڈنگ کا نام تفاعلہ ہے اور اس میں 5 کمرے ہیں، یعنی تا اور الف اضافی ہیں۔ تو ماضی ہے تفاعلہ اور مضارع یتفاعلو، اور پھر امر ہوگا تفاعل، اسم فاعل ہوگا متفاعل اور اسم مفعول ہوگا متفاعل، اور مصدر کیا ہوگا؟ تفاعل، یعنی کہ یہ باب تفاعل ہے۔ تو چلیے اب اس کے کچھ افعال پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے اب اس کا ایک فعل ہے تکاثرا، اور اس کا مضارع ہوگا یتکاثرو، اور پھر اس کا امر ہوگا تکاثر، اور اس کا مصدر ہوگا تکاثر، اور اسم فاعل ہوگا متکاثر اور اسم مفعول ہوگا متکاثر۔ تو قرآن پاک میں آپ اکثر پڑھتے ہیں نا الہاکم التکاثر، تو یہ 6 باب کا مصدر ہے جس میں ال بھی شامل ہو چکا ہے، یعنی یہ تکاثرن ہے، اور ال کے آنے پر یہ کیا بن گیا؟ التکاثر۔ اور میں آپ کو یہ اصول پڑھا چکی ہوں نا کہ کم کے آ جانے کے بعد جب کوئی ال والا اسم آئے گا تو اس کم کے میم پر دمہ آئے گی، اور پھر اس دمہ کو ہم تکاثر کے تا کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے الہاکم التکاثر۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ اس تکاثر کے اسم کو یاد کر لیں، تو آپ کو اس باب کے مصدر کا پیٹرن بھی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تفاعل، تکاثر۔ تو اس باب کا ایک اور فعل ہے تساءلہ۔ سألہ کے معنی کیا ہیں؟ سوال کرنا یا پوچھنا، اور تساءلہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، اور پھر اس کا مضارع ہوگا یتساءلو، اور فعل امر ہوگا تساءل، پھر اس کا مصدر ہوگا تساؤل، اور اسم فاعل ہوگا متسائل، اس کا بھی اسم مفعول نہیں ہوگا۔ چلیے اب اگلا فعل ہے تعاونا، اس کا مضارع ہوگا یتعاونو، اور امر ہوگا تعاون، اور اس کا مصدر ہوگا تعاونن، اور پھر اسم فاعل ہوگا متعاون، اور اسم مفعول ہوگا متعاون۔ چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان پر آ جاتے ہیں۔ تعاونا، تعاونا، تعاونو، تعاونت، تعاونتا، اور پھر تعاوننا، تعاونتا، تعاونتما، تعاونتم، تعاونتی، تعاونتما، تعاونتن، تعاونتو، تعاوننا۔ اب اس کا مضارع ہے یتعاونو، یتعاونو، یتعاونانی، یتعاونون، تتعاونو، تتعاونانی، یتعاون، تتعاونو، تتعاونانی، تتعاونون، تتعاونین، تتعاونانی، تتعاون، اتعاونو، نتعاونو۔ تو اس کی فعل امر کی فارمز کیا ہوں گی؟ تعاون، تعاونا، تعاونو، تعاونی، تعاونا، اور تعاوننا۔ اس کا ایک اور فعل ہے تبارکا، مضارع ہوگا یتبارکو، اور پھر امر ہوگا تبارک، اور پھر اس کا مصدر ہوگا تبارکن، اسم فاعل ہوگا متبارکن،
اور اسم مفعول ہوگا متبارکن۔ تو ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہی وہ تبارک ہے۔ چلیے اب ایک فعل ناقص ہے تباکا۔ دیکھیں بقا کا مطلب ہوتا ہے رونا، اور تباکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونے کی اداکاری کرنا۔ اور پھر اس کا مضارع ہوگا یتباکا، اور پھر اس کا امر ہوگا تباکا۔ اب اس کے مصدر کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کے کنفیوز ہونے کا خطرہ ہے۔ چلیے اب اس کا اسم فاعل ہوگا متباکن، اور اسم مفعول ہوگا متباکن۔ چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ تباکا، تباکیا، تباکو، تباکت، تباکتا، اور پھر تباکینا، تباکیتا، تباکیتما، تباکیتم، تباکیتی، تباکیتما، تباکیتن، تباکیتو، تباکینا۔ اور پھر مضارع کیا ہوگا؟ یتباکا، یتباکیانی، یتباکونا، تتباکا، تتباکیانی، یتباکینا، تتباکا، تتباکیانی، تتباکونا، تتباکینا، تتباکیانی، تتباکینا، اتباکا، نتباکا۔ چلیے اب اس کی فعل امر کی اسناد کیا ہوں گی؟ تباکا، تباکیا، تباکو، تباکئی، تباکیا، اور تباکینا۔ دیکھیں اگر آپ یہ سب ایک مرتبہ پڑھ کر پھر بک 3 کو پڑھیں گے تو پھر اگر ان میں سے کوئی مزید فی آپ کے سبق میں آ جائے تو آپ گھبرائیں گے نہیں، بلکہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اب 7واں باب ہے انفعالا۔ یہاں دیکھیں فعلا سے پہلے ایک حمزہ اور ایک نون لگایا جاتا ہے، اور اس حمزہ کو دیکھیں، اس میں ہم نے حمزہ قطع کا نشان نہیں لگایا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے، اس لیے جب یہ شروع میں ہوگا تو ہم اسے پڑھیں گے، اور جب اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کا ماضی ہے انفعالا، اور مضارع ینفعلو، اور امر انفعل، اور اس کا مصدر ہوگا انفعال، اور اسم فاعل ہوگا منفعل۔ یاد رہے کہ فعل کے اس باب میں، یعنی کہ یہ جو 7واں باب ہے نا، اس میں اسم مفعول نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ یہ ہم بعد میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال ہم نے ان الفاظ کو سرسری طور پر صرف دیکھنا ہے۔ تو اب اس کا مصدر کیا ہے؟ انفعال، تو اسے ہم باب انفعالا بھی کہہ سکتے ہیں اور باب انفعال، اور اگر آپ اسے مزید مختصر طور پر کہنا چاہتے ہیں نا تو 7واں باب کہہ دیں۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ان کتابوں کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ ہے کہ مزید فی افعال کی تفصیل ہم 16ویں سبق سے پڑھنا شروع کریں گے۔ 16ویں سبق میں ہم کون سا باب پڑھیں گے؟ باب تفعیل کو، یعنی کہ دوسرے باب کو، اور پھر اس کے بعد ہر ایک سبق جو ہے نا وہ ایک باب کے لیے مخصوص ہوگا، جس میں ہم صرف اس ہی باب کی ساری ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، اسم زمان، اسم مکان، ہر چیز کو مکمل طور پر تفصیل سے سمجھیں گے، اور ایک سبق میں صرف ایک باب کی ہی مکمل تفصیل ہوگی، مکس پلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ ایک سبق میں صرف ایک باب کو ہی مکمل طور پر پڑھا جائے گا، جسے پڑھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت لطف آئے گا۔ تو چلیے اب اس باب کے کچھ افعال کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب قلبہ کو ہم اس باب میں لاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے انقلبہ، اس کا مضارع ہوگا ینقلبو، اور امر ہوگا انقلب، پھر اس کا مصدر ہوگا انقلاب، اور اسم فاعل ہوگا منقلب۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس کا ہم اسم مفعول نہیں بنائیں گے۔
تو چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں. انقلبا، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا. اور پھر انقلبنا، انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتن، انقلبتو، انقلبنا. چلیے اب مضارع ہے ینقلبو. ینقلبو، ینقلبانی، ینقلبون. تنقلبو، تنقلبانی، ینقلبنا. تنقلبو، تنقلبانی، تنقلبون. تنقلبین، تنقلبانی، تنقلبنا. انقلبو، ننقلبو. چلیے اب اس کا امر ہے انقلب، انقلبا، انقلبو، انقلبی، انقلبا اور انقلبنا. چلیے اب اگلا فعل ہے انکسرا. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسرا کے معنی ہے اس نے توڑا، اور پھر کسرا کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اور پھر انکسرا کیا ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کا خود سے ٹوٹ جانا. انکسرا یعنی کہ وہ ٹوٹ گیا. پھر اس کا مضارع ہوگا ینکسرو اور امر انکسر. پھر اس کا مصدر ہوگا انکسارن اور اسم فاعل ہوگا منکسرن. چلیے اب اگلا فعل ہے انکشفا. مضارع ہوگا ینکشفو اور امر انکشف. پھر اس کا مصدر ہوگا انکشافن اور اسم فاعل ہوگا منکشفن. اسی کا ایک اور فعل ہے انصرفا. مضارع ہوگا ینصرفو اور امر انصرف اور مصدر ہوگا انصرافن. پھر اسم فاعل ہوگا منصرفن. تو اب دیکھیں نا، انقلاب، انکسار، انکشاف، منفرد، یہ سب کچھ اردو میں موجود ہے. تقریباً عربی زبان کے 80% الفاظ اردو میں موجود ہیں. ہمارے لیے انہیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو چلیے اب اس کے 8ویں باب پر چلتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا بہت اہم باب ہے. تو اب یہ باب ہے افتعالا. تو آپ مجھے بتائیں اس گھر میں کتنے مزید کمرے ہیں؟ جی ہاں 2. ایک فا سے پہلے اور ایک اس کے بعد. تو ان نئے کمروں میں الف اور تا رہتے ہیں. الف پر ہم کسرہ لگائیں گے اور فا کلمہ کی فتح کو ختم کر کے اس پر سکون لگانا ہوگا اور تا پر فتح. تو یہ بن جائے گا افتعالا. اور مضارع ہوگا یفتعلو اور امر افتعل اور مصدر ہوگا افتعال. پھر اسم فاعل ہوگا مفتعل اور اسم مفعول ہوگا مفتعل. چلیے اب جمع کو اس باب میں لائیں تو یہ بن جائے گا اجتماع اور اس کا مضارع ہوگا یجتمعو اور امر ہوگا اجتمع، اجتمع. پھر اس کا مصدر ہوگا اجتماع. دیکھیں یہ اجتماع بھی اردو میں موجود ہے. پھر اس کا اسم فاعل ہوگا مجتمع اور پھر اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اس کا فعل ہے اشترکا اور مضارع ہے یشترکو اور امر ہوگا اشترک اور مصدر ہوگا اشتراکن. اسم فاعل مشترکن اور اسم مفعول مشترکن. پھر اس کا فعل ہے اجتنبا، یجتنبو اور امر اجتنب. مصدر ہوگا اجتنابن اور اسم فاعل مجتنبن اور اسم مفعول مجتنبن. تو ناقص فعل ثلاثی ہے لقیہ اور جب وہ اس باب میں آتا ہے تو وہ بن جاتا ہے التقا. چلیے اب اس کا مضارع ہوگا یلتقی اور امر ہوگا
التقی، یہ امر کیسے بنا؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم حرف علت اور علامت و مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم علامت و مضارع کو حذف کرتے ہیں اس کا یہ حمزہ واپس آ جاتا ہے، تو پھر اس کا امر بن جاتا ہے التقی، اور پھر اس کا مصدر ہے التقاء۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، یہ دراصل التقاء ہے، اور تنوین والی یا سے پہلے جب فتح کے بعد الف آ جاتا ہے تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کا مصدر بن جاتا ہے التقاء۔ تو اس کا اسم فاعل ہے ملتقن، آپ کو پتہ ہے نا یہ منقوص ہے، یہ دراصل کیا تھا، ملتقی یون، اور اس کے یون کو ختم کر کے ہم نے اس کے اس کسرہ کے نیچے ایک اور کسرہ لگا دی تو یہ بن گیا ملتقن، اور اس کا اسم مفعول ہوگا ملتقن۔ تو اگلا فعل ہے اختارا، اس کا مضارع ہوگا یختارو، اور اس کا امر ہوگا اختر۔ دیکھیں اگر ہم اختارا سے افتعال کے وزن پر مصدر بنائیں تو یہ بن جائے گا اختیار، کیونکہ یہاں پر الف یا میں بدل جاتی ہے۔ اب اس میں جو یہ الف ہے یہ مصدر کے پیٹرن کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر جو الف یا میں تبدیل ہوا ہے وہ فعل کا عین کلمہ ہے جو کہ ویک لیٹر تھا۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، خا، الف اور را، تو یہ والا الف جو ہے نا یہ پھر اس یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس باب میں کچھ بڑے بڑے چینجز بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ انہیں نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے اس وقت میں انہیں اسکپ کر رہی ہوں، پھر انہیں ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال ہم 9 باب کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ صرف رنگوں اور عیبوں یعنی کہ ڈیفیکٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کا استعمال بہت محدود ہوتا ہے اس لیے انشاءاللہ انہیں بھی ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اب 10ویں باب پر آ جاتے ہیں۔ تو فعلا کے گھر میں کتنے کمرے تھے؟ 3۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ فا سے پہلے ہم اکٹھے 3 کمرے بنا دیتے ہیں، تو اب ان میں کون رہے گا، الف، سین اور تا، تو یہ بن جائے گا استفعلا۔ یہ فعل کچھ مانگنے، چاہنے یا ڈیمانڈ کرنے کے لیے آتا ہے، استفعلا۔ اس کا مضارع ہوگا یستفعلو، اور امر استفعل، اور پھر اس کا مصدر ہوگا استفعال، پھر اسم فاعل ہوگا مستفعل، اور اسم مفعول ہوگا مستفعل۔ تو چلیے اب اس باب کے کچھ افعال پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیے اس کا ایک فعل ہے استغفرا، اس کا مضارع ہوگا یستغفرو، اور امر ہوگا استغفر، پھر اس کا مصدر ہوگا استغفار، دیکھیں استفعال کے وزن پر استغفار، اور اس کا اسم فاعل ہوگا مستغفر، اور اسم مفعول ہوگا مستغفر، مستغفر۔ چلیے اگلا فعل ہے استکبرا، اس کا مضارع ہوگا یستکبرو، اور امر ہوگا استکبر، پھر اس کا مصدر ہوگا استکبار، اور اسم فاعل ہوگا مستکبر، اور اسم مفعول ہوگا مستکبر۔ تو چلیے اب اس باب میں ایک اجوف کو لا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ فعل ہے استعانہ، اس کا مضارع ہوگا یستعین، اور امر استعن، پھر اس کا مصدر ہوگا استعانۃ، اور پھر اسم فاعل ہوگا مستعین، اور اسم مفعول ہوگا مستعان۔ لیکن جب کوئی اجوف اس باب میں آتا ہے تو پھر اس کے مصدر کے آخر میں گول تا لگائی جاتی ہے، دیکھیں نا، اب اس کا مصدر بھی ہے استعانۃ،
پھر اس کا ایک فعل ہے استقبلا، اس کا مضارع ہوگا یستقبلو، اور امر استقبل، پھر اس کا مصدر ہوگا استقبال، اسم فاعل ہوگا مستقبل، اور اسم مفعول ہوگا مستقبل۔ چلیے اب اس کی ایک ناقص فعل کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ناقص فعل ثلاثی لقیہ کو جب ہم اس فعل میں لائیں گے تو یہ بن جائے گا استلقا، اس کا مضارع ہوگا یستلقی، اور امر استلقی، پھر اس کا مصدر ہوگا استلقاء، اسم فاعل ہوگا مستلقن، اور اسم مفعول ہوگا مستلقن۔ چلیے اب مضاف عدہ کو اس باب میں لاتے ہیں تو یہ بن جائے گا استعدہ، یستعد، اور امر استعدہ، پھر اس کا مصدر ہوگا استعداد، اور اسم فاعل ہوگا مستعد، اور اسم مفعول ہوگا مستعد، مستعد۔ تو اب الحمدللہ آپ کی بک 2 بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی ریویژن بھی ختم ہو گئی ہے، اور آپ کا مزید فی افعال کے ساتھ تھوڑا بہت تعارف بھی ہو گیا ہے۔ تو اب ہماری آفیشیلی بک 2 ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بک 3 کو شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بک 3 کی ویڈیوز بنانا اور آپ کے لیے انہیں پڑھنا آسان کرے، اور اس علم کو آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری مشکلوں اور تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔